اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا۔ شرح الامہ کا ایک اور درس آج ہم بیان کریں گے۔ ان عبارات تک ہم پہنچے ہیں کہ وَهَذِهِ النَّجَاسَاتُ الْعَشْرِ يَجِبُ إِزَالَتُهَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَسْجِدِ الْجَبْهَةِ وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها وعن المساجد والذرائح المقدسة والمصاحف المشرفة وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان۔ فرماتے ہیں جو 10 نجاستیں ذکر ہوئی ہیں، نجاسات عشر، یہ اگر کسی چیز کو لگ جائیں، انسان کے بدن یا لباس کو، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان تک اگر پہنچ جائیں، ان کی وجہ سے وہ چیزیں نجس ہو جائیں، تو ان چیزوں کو ان 10 نجاستوں سے پاک کرنا واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان 10 نجاسات کا ازالہ واجب ہے لأجل الصلاۃ، نماز کے لیے۔ جب تک یہ نجاستیں وہاں پر ہیں، لگی ہوئی ہیں، نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نجاستوں کو دور کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ کن کن چیزوں سے؟ عن الثوب، نمازی کا لباس ہے، اس سے پاک کیا جائے۔ والبدن، بدن سے نجاسات کو دور کیا جائے۔ اگر نمازی کا بدن جو ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کا بدن نجس ہے، تو اس سے بھی ازالہ واجب، لباس سے بھی اور بدن سے بھی۔ ومسجد الجبہہ، اس طرح فرماتے ہیں کہ مسجد جبہہ، پیشانی کے رکھنے کی جگہ، جہاں پر نمازی نے پیشانی رکھنی ہے اور اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا ہے، تو وہ جبہہ، جتنی معتبر جگہ پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، وہ جگہ بھی جو ہے پاک ہونا ضروری ہے ان نجاسات سے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وعن الاوانی لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، اور ان برتنوں سے بھی نجاسات کا ازالہ واجب ہے کہ جن برتنوں کو اگر آپ نے یا کسی نے استعمال کرنا ہے ایسے مقام پر، ایسی چیزوں میں، ایسے کام میں کہ ان برتنوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا مگر پاک، اگر وہ طہارت رکھتے ہوں گے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا برتنوں سے پانی پینا ہے، برتنوں سے کھانا کھانا ہے، برتنوں سے آپ نے وضو کرنا ہے، برتن ہے ان سے آپ نے کپڑے پاک کرنے ہیں، تو یہ پہلے برتن پاک ہوں گے تو تبھی طہارت حاصل ہوگی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان برتنوں کا استعمال جو موقوف ہے ان کی طہارت پر، اس لیے کہتے ہیں کہ ان برتنوں سے بھی، ان 10 نجاسات میں سے کوئی بھی نجاست اگر لگی ہوگی تو برتنوں سے بھی ان نجاسات کا ازالہ ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وعن المساجد، اگر مسجدیں نجس ہو جائیں ان نجاسات عشر میں سے کسی چیز کی وجہ سے، کوئی بھی نجاست ان میں سے آ کے جو ہے وہ مسجد کو لگ جاتی ہے، مسجد نجس ہو جاتی ہے، واجب ہے مساجد کو پاک کرنا اور مساجد سے ازالہ نجاست کرنا۔ اس طرح ذرائع مقدسہ، ذریعہ مقدسہ، انبیاء ائمہ علیہ السلام کی جو ذریع ہیں، جہاں ان کے مزارات ہیں، ان کی قبور ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو ذریع کہا جاتا ہے، جمع ہے ذرائع۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ذریعات ہیں، ذرائع جو ہیں، یہ اگر نجس ہو جائیں تو ان کو بھی پاک کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس طرح مصاحف مشرفہ، مصحف مفرد ہے اور مصاحف جمع ہے، جتنے بھی مصاحف ہیں ان میں 4 کتابیں آ جاتی ہیں جو الہی کتابیں ہیں، نازل شدہ قرآن، اللہ کی طرف سے قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مصاحف ہیں، باقی انبیاء کے صحیفہ آدم، ابراہیم اور دوسرے انبیاء کے جو صحیفے ہیں، وہ اگر نجس ہو جائیں تو ان کو بھی پاک کرنا واجب ہے، اگر ان نجاسات میں سے کوئی ایک نجاست بھی لگ جائے اور یہ نجس ہو جائے تو۔
یہ تو ہو گیا کہ اگر یہ 10 نجاست کسی ان چیزوں میں سے کسی ایک سے ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان نجاست کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے تو پاک کرنا واجب اور ازالہ نجاست ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اوفیا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے اسی کے ضمن میں، اوفیا فی الثوب والبدن عن دم الجرح والقر مع السیلہ، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو زخم لگا ہے یا اس کے بدن میں جو ہے پھوڑا ہے، بدن میں جسم میں زخم ہے یا پھوڑا ہے اور وہ پھوڑا مع السیلہ، مصنف فرماتے ہیں کہ سیلان رکھتا ہے، یعنی کہ زخم سے خون بہتا رہتا ہے، اور اس طرح پھوڑا ہے، پھوڑے سے خون جو ہے وہ بھی بہتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے دائماً، یا تو دائماً سیلان رکھتا ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے اصلاً، ہر وقت چلتا ہے خون، بہتا ہے خون، یا دائماً سیلان نہیں رکھتا خون زخم سے اور پھوڑے سے، بلکہ فی وقت لا یسع زمن فواتہ الصلاۃ، اتنے وقت کے لیے رکتا ہے کہ وہ وقت جو ہے جس میں یہ پھوڑے کا خون رکتا ہے، زخم کا خون رکتا ہے، اتنے وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز کے لیے وسعت نہیں رکھتا، باقی چلتا رہتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے رکتا ہے، اس میں بندہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، چاہے وہ سیلان دائمی ہو زخم کے خون کا، پھوڑے کے خون کا، یا سیلان دائمی نہ ہو بلکہ جو ہے وہ اتنے وقت میں جو ہے وہ سیلان رکھتا ہو، زیادہ وقت میں جو بہتا رہتا ہے، اور تھوڑے وقت میں رکتا ہے، اور وہ تھوڑا وقت کافی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ ایسے پھوڑے کا خون، ایسے زخم کا خون جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اوفیا، اس سے معافی دی گئی ہے، بدن کو لگ جائے تب بھی معافی دی گئی ہے، کپڑے کو لگ جائے تب بھی معافی دی گئی، لیکن کپڑے کا بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ پاک کر لیا جائے، پھر کپڑا تو اتارا جا سکتا ہے نا، پہنا جا سکتا ہے تو، لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شارح علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مع السیلان، سیلان رکھتا ہو، خون بہتا رہتا ہو ہمیشہ کے لیے، یا اتنا بہتا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اما لو انقطع وقتا یسع فقد استقرب المصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ فی ذکر وجوب الازالہ لانتفاء الضرر، کہتے ہیں کہ اگر پھوڑے کا یا زخم کا خون اتنے وقت کے لیے رک جاتا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہاں مصنف نے بات نہیں کی، یہاں مطلقاً کہہ دیا ما سیلان، یہاں کہا کہ خون بہتا ہونا چاہیے، کتنی دیر کے لیے بہتا ہو، ہمیشہ کے لیے بہتا ہو یا کیا ہو، یہ دائمان، اور بعد والی بات جو ہے یہ شارح علیہ رحمہ نے کی ہے، مصنف کے متن میں آگے دائمان اور دوسری کے جو ہے وہ حکم بیان نہیں ہوا، مصنف نے مطلقاً کہا کہ مطلقاً سیلان رکھتا ہے پھوڑے کا خون اور زخم کا خون، جو بھی سیلان رکھتا ہے اس سے معافی دی گئی ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے سیلان رکھتا ہے یا یہ کہ اتنا وقت رکتا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ قید مصنف نے نہیں لگائی، لیکن ذکرہ میں مصنف نے قریب جانا ہے، وہاں جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے وہاں پر، اور کہا ہے کیا کہ اگر خون اتنی دیر کے لیے رکتا ہے، اتنی دیر کے لیے رکتا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ واجب ہے ازالہ، خون کا ازالہ کیا جائے، اور فرماتے ہیں اس وقت معافی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے انتفاع ضرر، اب ضرر منتفی ہے، وقت جو ہے ازالہ کیا جا سکتا ہے، ازالہ کرنے کے بعد خون جو اتنی دیر رک سکتا ہے، رکا رہے گا، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جب نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ مصنف نے ذکرہ میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہاں ازالہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں بھی آپ اسی خون، پھوڑے اور زخم کے خون کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، نہیں، بلکہ جو ہے وہ ازالہ واجب ہے۔ شارح، یہ مصنف کا حکم تھا۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں والذی یستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتی یبرا وهو قوی۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جناب والا اخبار سے، روایات سے جس چیز کا استفادہ ہوتا ہے، جو ہمیں چیز سمجھ میں آئی ہے
اور جو چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پھوڑے کا خون، زخم کا خون مطلقاً معاف ہے، چاہے وہ دائماً سینہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اتنے وقت کے لیے رکے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، فرق نہیں ہے۔ جو بھی پھوڑا ہے یا زخم ہے اس سے خون بہتا ہے، رک جاتا ہے، نہیں رکتا، کتنے وقت کے لیے رکتا ہے؟ فرماتے ہیں مطلقاً۔ اخبار اور روایات یہ کہتی ہیں اگر کوئی پھوڑا ہے اور زخم ہے اس سے خون بہتا ہے، اس پھوڑے اور زخم کے خون سے معافی ہے جی، اس کو پاک کرنا ضروری نہیں، حتیٰ یبرا، یہاں تک کہ وہ پھوڑا اور زخم ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے تک اگر پھوڑے اور زخم کا خون لگ بھی جاتا ہے، آپ کے کپڑے وغیرہ کو، بدن نجس ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے، نماز کے دوران بھی نکلتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خون جو ہے وہ معاف ہے اور اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں یہ جو والذی یستفاد من الاخبار وهو قوی، یہ قوی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ شارح علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ فتویٰ ہے اور وہ اس کو تقویت دے رہے ہیں، نہ یہ کہ اس بات کو کہ جو پہلے بیان ہو چکی کہ اگر اتنے وقت میں رکتا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس کو واجب ہے اس کا ازالہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو تقویت نہیں دی شارح علیہ الرحمہ نے، بلکہ یہ جو والذی یستفاد من الاخبار اس کو تقویت دی۔ ایک مطلب جو ہے وہ یہاں تک بیان ہو چکا، اس کے بعد اگلا مطلب بیان فرماتے ہیں وَعَنِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے کہ پھوڑے کے خون سے معافی دی گئی ہے اور زخم کے خون سے معافی دی گئی ہے، اسی طرح اس مقدار سے بھی معافی دی، خون اتنی مقدار میں ہو کہ دون درہم البغلی، درہم بغلی سے کم تر خون اگر آپ کے بدن اور لباس کو لگا ہوا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو، اس کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو بغلی جو ہے، درہم بغلی کو درہم بغلی کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اصل میں صدر اسلام میں جو ہے یہی درہم چلتا تھا، اس لیے کہ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے جو درہم وغیرہ چل رہے تھے تو درہم بنانے والا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا راس البغل، اس کا نام تھا، تو اسی کے نام کے سکے چل رہے تھے، درہم چل رہے تھے، تو لہذا مشہور درہم بغلی تھا، اس بغل، اس جو یہودی بغل جو تھا اس کی طرف جو درہم و دینار جو منسوب تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کو درہم بغلی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ جو درہم بغلی کی مقدار اگر خون لگا ہوا ہے تو اس سے معافی ہے۔ اب کتنی اس کی مقدار بیان کریں گے ہم، اس کی مقدار کتنی ہے، وہ درہم بغلی کس مقدار تک ہے، کتنی جگہ کو وہ گھیرتا ہے، اس کی یہاں تین تعریفیں جو وہ کر رہے ہیں، تین مقداریں بیان ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وسعت کے اعتبار سے درہم بغلی کی مقدار خون جو اس سے معافی ہے۔ اچھا، وقدرہ، اور اس کی مقدار بیان جو کی گئی ہے وہ یہ تین مقداریں بیان ہوئی، بسعت اخمص الراحہ، ایک یہ ہے، اب درہم بغلی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس وقت ہے ہی نہیں، اس وقت تھا، اب تو ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ اخمص راحت جو ہے اس کی وسعت کے مطابق خون ہو تو سمجھ لو کہ وہ درہم بغلی کی مقدار خون ہوگا۔ اخمص راحت کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں راحت کہتے ہیں ہتھیلی، یہ جو ہے یہ ہتھیلی، یہ انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ راحت ہے، ہتھیلی ہے، اور اس ہتھیلی کی جو گودی ہے یہ درمیان میں جھکی ہوئی جگہ، اس کو کہتے ہیں اخمص۔ تو فرماتے ہیں اس اخمص کی مقدار وسعت کے مطابق جو مقدار ہے وہ سمجھو کہ درہم بغلی کی مقدار ہے، یہ ایک مقدار بیان ہوئی ہے اخمص راحت کے برابر۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مقدار جو بیان ہوئی ہے وہ ہے یہ کہ وہ بعقد الابہام الاولیاء، فرماتے ہیں کہ ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، یہ انگوٹھا، انگوٹھے کی عقد، یعنی عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور یہ اولیاء عقد کی جو ہے وہ یہ صفت ہے، عقد الاولیاء، اوپر والی گرہ، کس کی؟ ابہام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اولیاء صفت آئی ہے، بعد میں آئی ہے ابہام کی، اصل میں صفت جو ہے یہ عقد کی ہے، انگوٹھے کی اوپر والی گرہ،
یہ جو گرا ہے اس کے برابر جو خون ہوگا سمجھو کہ اس کی معافی دی گئی. تو یہ بھی درہم بغلی کی ایک اور مقدار بیان ہو گئی. یا فرماتے ہیں کہ درہم بغلی کی تیسری مقدار جو ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے وہ بے عقد سبابہ. اس طرح فرماتے ہیں کہ سبابہ جو انگلی، سبابہ کہتے ہیں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو، جس کو ہم شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں، اس کے اور اس انگلی کی اوپر والی گرہ جو ہے اس گرہ کے مطابق جو خون لگا ہوا ہو وہ فرماتے ہیں درہم بغلی کی مقدار ہوگا. تو لہذا یہ درہم بغلی جو ہے اس کی 3 مقداریں بیان ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کی تینوں مقداریں مختلف ہیں. اخمص راہ جو ہے وہ کچھ بڑی ہے، پھر انگوٹھے کے اوپر والی گرہ یہ اس سے چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سبابہ کے اوپر والی گرہ یہ پھر اس سے چھوٹی ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو آپ نے یہاں پر 3 مقداریں درہم بغلی کی بیان کی ہیں تو کیا یہ منافات نہیں ہیں؟ تینوں مقداریں مختلف ہیں، تو تینوں تعریفیں تو بغلی کے جو ہے وہ کے لیے آپ نے مقدار کو بیان کرتے ہوئے جو کی ہیں 3 مقداریں بیان ہوئی ہیں. تو یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درہم میں بغلی جو ہے وہ مختلف تھے، کسی کی مقدار چھوٹی تھی کسی کی بڑی تھی. تو کیا یہ منافات نہیں ہے؟ درہم بغلی جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی منافات یہاں پر نہیں. وجہ کیا منافات نہ ہونے کی؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو درہم بنائے جاتے تھے، آج کے دور میں جس طرح درہم بنائے جاتے ہیں مشینوں میں بنائے جاتے ہیں، ایک ہی سائز ہے، ایک ہی سانچہ ہے، اسی سے جو ہے وہ روپے پیسے جو نکل رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. 1 انچ ایک جو ہے سوتر کا بھی فرق نہیں ہوتا، رائی کے برابر کا بھی فرق نہیں ہوتا. لیکن پہلے زمانے میں جو بنائے جاتے تھے وہ ہتھوڑے مار مار کو اس کو پہلے آگ میں جو ہے اس کو گرم کیا جاتا تھا، آگ میں گرم کرنے کے بعد پھر ہتھوڑا پکڑا ہوا ایک شخص نے تو وہ اس کو مارتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مارتے مارتے ایک شخص مار رہا ہے تو وہ مارنے والے کی ایک ضرب جو ہے وہ فرماتے ہیں زیادہ لگ گئی ہو، ایک وقت زیادہ زور سے لگا دی، ایک وقت کم زور سے لگا دی، ہو سکتا ہے نا. تو فرماتے ہیں زیادہ زور سے لگی تو پھیل گیا، بڑا ہو گیا، کم زور سے لگی تو وہ چھوٹا رہ گیا، سکڑ گیا. تو لہذا فرماتے ہیں منافات نہیں ہے. کیوں؟ لأن مثل هذا الاختلاف، کیونکہ اس طرح کا اختلاف ہے تھوڑا بہت ایک اخمص رات کے برابر، ایک جو ہے وہ عقد ابہام کے اولیاء جو ہے اس کے برابر ہے، اور کہ سبابہ کیا اوپر والی گرہ جو اس کے برابر. فرماتے ہیں اس طرح کا اختلاف یتفق فی الدراہم، یہ دراہم میں اتفاق پذیر ہے، ہو سکتا ہے. کس طرح؟ یہ بضرب واحد کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک بضرب واحد، ایک بضرب واحد. سمجھ آ گئی؟ بضرب واحد فرماتے ہیں کہ ضرب واحد یہ ہے کہ بضرب واحد یعنی ایک شخص کی ضرب، مارنے والا ایک ہے تو جب مارنے والا ایک ہے فرماتے ہیں کہ اس کی ضرب میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا ایک ہی ضرب مارنی بضرب واحد. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ ایک ضرب جو مارنی، ایک وقت مارنے والا ایک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت ضرب ایک ہے. تو فرماتے ہیں یہ ضرب ایک ہو یا مارنے والا ایک ہو تو اس طرح کا اختلاف اتفاق پذیر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے وضاحت بھی کی ہے کہ مارنے والا جو مار رہا ہے کبھی زیادہ مار دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ کم زور سے جو ہے وہ لگاتا ہے. اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو درہم بغلی کے برابر اگر خون ہو تو اس سے معافی دی گئی ہے نمازی کے لباس اور بدن میں. انما یغتفر هذا المقدار من الدم، خون سے معافی ہے، ہر خون سے نہیں، غیر دماء ثلاثہ. سمجھ آ گئی؟ عام خون ہو، دماء ثلاثہ کے علاوہ حیض کا خون نہیں ہونا چاہیے، استحاضہ کا خون نہیں ہونا چاہیے، نفاس کا خون نہیں ہونا چاہیے. ان کے علاوہ اگر کوئی خون ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا بدن انسان کے بدن سے نکلا ہے یا یہ کہیں سے اور سے لگا ہے، ٹھیک ہے، کسی جانور کا نجس خون لگا ہے تو وہ اگر لگا ہوا ہے اور درہم بغلی سے دونا ہے، کمتر ہے، اس سے معافی ہے. اگر اس سے کمتر نہیں ہے، اس کے برابر یا زیادہ تو اس سے معافی نہیں ہے. تو لہذا فرماتے ہیں دماء ثلاثہ کا خون جو اگر کمتر بھی ایک قطرہ بھی لگا ہو اس سے معافی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّهَ كَبِيَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ دَمَ نَجْسِ الْعَيْنِ لِتَضَافِ نَجَاسَةٍ. فرماتے ہیں کہ دماء ثلاثہ جو ہیں ان سے معافی نہیں ہے. تو بعض ہمارے اصحاب نے، بعض ہمارے فقہا نے
جو ہے وہ ان دمائے ثلاثہ کے ساتھ نجس العین کے خون کو ملحق کیا. وہ کہتے ہیں بھائی جو دمائے ثلاثہ کا حکم ہے نا اس سے معافی نہیں ہے, تو فرماتے ہیں نجس العین کا خون, کتے, کافر اور خنزیر کا خون اگر انسان کے بدن یا لباس پہ لگا ہوا ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس سے معافی نہیں ہے. کیوں ملحق کیا ہے نجس العین کے خون کو جو ہے وہ دمائے ثلاثہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے لتضاعف النجاست, نجاست کی زیادتی کی وجہ سے, تضاعف یعنی زیادتی. فرماتے ہیں دمائے ثلاثہ کو کیوں معافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں نجاست زیادہ ہے, غلاظت زیادہ ہے, گندگی زیادہ ہے, اس سے معافی نہیں. فرماتے ہیں یہی تضاعف نجاست جو ہے جس طرح دمائے ثلاثہ میں ہے نجس العین کے خون میں بھی موجود ہے, کافر کے خون میں, کتے کے خون میں اور خنزیر کے خون میں, تو وہاں پر بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ دلیل جس کی وجہ سے دمائے ثلاثہ کا استثناء کیا گیا ہے وہی دلیل ان نجس العین کے خون میں بھی موجود, لہذا اس کا بھی استثناء ہے کہ اس سے معافی نہیں. ولا نصفی اشارہ اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض نے ملحق کیا لیکن لا نصفی ہے, کوئی روایت نہیں ہے, سمجھے, روایت کی وجہ سے ملحق نہیں کرتے بلکہ صرف یہ تضاعف نجاست کی وجہ سے کہ تضاعف نجاست ہے تو دمائے ثلاثہ کا استثناء ہے کہ ان سے معافی نہیں ہے, تو اس وجہ سے فرماتے ہیں ناس کو دیکھیں تو ناس میں یہ حکم بیان نہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ پھر جب ناس نہیں ہے تو ہم قضیہ اصل کو لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ قضیہ اصل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اصل سے یہاں مراد کیا ہے, قضیہ اصل, کہ اصل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے. اصل سے مراد یہاں پر فرماتے ہیں کہ اصالہ عدم تخصیص فی عمومات العفو. سمجھ آ گئی؟ وہ یہ ہے کہ اصالہ وہ اصل جس چیز کے تقاضے کو یہاں مقتضا جس کا بیان کیا جا رہا ہے, فرماتے ہیں اس اصل کا مقتضا یہ ہے, کیا مقتضا ہے؟ دخول فی العموم, کہ اس نجس العین کے خون کو حکم عمومی میں داخل کیا جائے. دیکھو یہاں پر ایک حکم عمومی ہے, ایک خصوص ہے. ایک حکم عام کیا تھا؟ حکم عام یہ تھا درہم بغلی سے کمتر خون کی معافی, ہر خون سے معافی, الا غیر دمائے ثلاثہ. تو کیا ہوا؟ حکم عموم جو ہے وہ یہ ہے کہ درہم بغلی سے کمتر جو خون ہے وہ معفو عنہ ہے. دمائے ثلاثہ کے علاوہ یہ تخصیص ہے, ان تین کی تخصیص ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ اصالہ عدم تخصیص فی العمومات یہ ہے اصل سے مراد. فرماتے ہیں کہ اصالہ جو عدم تخصیص فی العمومات جو ہے اس اصل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اصل یہی کہتی ہے کہ عمومات میں تخصیص نہیں ہے بغیر وجہ کے. جو عمومی حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اللہ یہ کوئی خاص دلیل ہمارے پاس موجود ہو. تو فرماتے ہیں کہ دمائے ثلاثہ کو تمام علماء نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کا استثناء ہے. رہی بات باقی نجس العین کے خون کی, فرماتے ہیں نجس العین کے خون میں ہم اصل کو دیکھیں گے. اصل کا مقتضا یہ ہے کہ اس نجس العین کے خون کو عمومات میں داخل کیا جائے, نہ کہ مخصوصات میں. مخصوصات کیا ہیں؟ دمائے ثلاثہ, ان میں نہیں لے جائیں گے بلکہ ہم عمومی حکم میں لے جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مقتضا اصل جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے وہ اصل کون سی ہے؟ میں دوبارہ پھر بیان کر رہا ہوں. اصل جو ہے وہ اصالہ عدم تخصیص فی العمومات, کہ عمومات میں تخصیص نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی نا؟ یہ اصل جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے وہ یہ کہ نجس العین کو عمومات کے ہی حکم میں داخل کیا جائے گا, نہ یہ کہ خصوصات کے حکم میں جو کہ دمائے ثلاثہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والعفو عن ھذا المقدار, کہتے ہیں کہ یہ جو مقدار بیان کی گئی کہ اس خون سے معافی ہے کہ جو درہم بغلی سے کم تر ہے اور وہ دمائے ثلاثہ کے علاوہ ہو, تو فرماتے ہیں کہ یہ مقدار اس مقدار سے معافی ہے. فرماتے ہیں ما اجتماع موضع وفاق, اگر تو اتنی مقدار یعنی درہم بغلی سے کم تر ہے اور وہ خون جو ہے وہ لگا ہے کسی کے بدن یا کپڑے پہ, تو کہتے ہیں کہ اگر تو وہ اکٹھا ہی گرا ہوا ہے بدن پر یا کپڑے پر, بکھرا ہوا نہیں ہے, پھیلا ہوا نہیں ہے, جگہ جگہ پہ نہیں گرا ہوا,
بلکہ ما اجتماعی، خون اکٹھا ہے ایک مقام پر، ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا خون قابل معافی ہے. اس خون سے جو ہے وہ نمازی کو معافی دی کہ لگا ہوا ہے، دیکھے کہ یہ درہم بغلی سے کمتر ہے، وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو پرواہ نہ کرے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ جائے اور اس کو صاف کرے. ہاں اگر صاف کر لے، وقت ہے اور پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے صاف کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن واجب نہیں ہے اس کا ازالہ. فرماتے ما اجتماعی موضع وفاق، یہ تو بات ہوگی. اگر اکٹھا ہے تو موضع وفاق، اس میں اتفاق. لیکن اگر ما تفرق ہی، اگر یہ خون ایسا ہے درہم بغلی سے ہے کمتر، تو فرماتے ہیں کہ پھر لیکن ہے پھیلا ہوا، کچھ ایک چھینٹا ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اور لیکن یہ سارا جب ملایا جاتا ہے تو درہم بغلی سے کمتر ہے. یہ تفرق کی بات. فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا، یہ موضع وفاق ہے، یعنی فرماتے ہیں اقوال، ایسے خون کے بارے میں جو ہے وہ اقوال ہے. کوئی کہتا ہے معاف ہے، کوئی کہتا ہے معاف نہیں ہے. اجبدها الحاقہ بالمجتمع. فرماتے ہیں کہ اقوال جو ہیں بہت سارے ہیں، شہید ثانی فرما رہے ہیں، ان اقوال میں سے اجبد قول جو ہے وہ یہ قول ہے کہ اس کو بھی مجتمع کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. جو ہم نے مجتمع کا حکم بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح مجتمع کے بارے میں کہا کہ اگر اکٹھا خون ہے تو اس کو موضع وفاق ہے، معافی ہے. فرماتے ہیں جو متفرق رکھتا ہے اس کے بارے میں اقوال اگرچہ زیادہ ہیں، لیکن اجود یہی ہے کہ یہ بھی مجتمع والا حکم رکھتا ہے، قابل معافی ہے. خوب اچھا. وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُوِ عَنْهُ إِزَالَةُ الزَّائِدِ خَاصَّةً. فرماتے ہیں کہ اب ایک صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ خون گرا لباس پر یا بدن پر، اور خون دیکھا شخص نے، نمازی نے، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو یہ خون ہے زیادہ. کس مقدار سے زیادہ ہے؟ اس مقدار سے جس سے معافی دی گئی ہے، یعنی درہم بغلی سے کمتر نہیں ہے، زیادہ ہے، یا درہم بغلی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ. فرماتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ صرف اتنا خون صاف کر دے جو درہم بغلی سے کمتر سے زیادہ ہے، حکومت اتنا بھی صاف کرنا کافی ہے. باقی اگر رہ بھی جاتا ہے رہنے بھی دے، کیونکہ اس سے تو معافی ہے، اس کا تو ازالہ واجب ہی نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص جو مثلا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ سارا خون صاف کر نہیں سکتا، تھوڑا سا زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں، باقی رہتا ہے تو رہنے دے کیونکہ اس سے تو معافی ہے، میری نماز ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے. اس جو زائد عن المعفو عنہ ہے اس کو صاف کر دے، باقی موجود ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس صوب البدن یضم بعض الی بعض علی اصح القول. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک وقت یہ ہے، یہ مسئلہ شک مسئلہ اس طرح پیدا ہوتا ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ صرف بدن پر خون گرا ہوا ہے، کپڑے پر نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے کہ صرف کپڑے پر گرا ہوا ہے، بدن پر نہیں گرا ہوا. اور ایک وقت یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کچھ خون بدن پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے پر بھی گرا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ کیا بدن کے خون کو علیحدہ صاف کیا جائے اور کپڑے کے خون کو علیحدہ صاف کیا جائے، یا دونوں کو ملا کر؟ فرماتے نہیں، دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا. بدن اور کپڑے لباس کے خون کو منظم کیا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر دیکھے گا کہ آیا یہ مقدار معفو عنہ سے زائد ہے یا نہیں. اگر ملانے کے بعد پتہ چلے زائد ہے، ٹھیک ہے، اس سے معافی نہیں ہے. اگر ملانے کے بعد پتہ چلے کہ معفو عنہ سے زائد نہیں ہے، کمتر ہے، اس سے معافی ہے. دونوں کو ملا کر دیکھے گا اور پھر جو ہے وہ حکم لگائے گا. اس کے بعد فرماتے ولو اصاب الدم وجہ یہ سو فإن تفشى من جانب الى آخر فهو واحد والا فاثنان. فرماتے اگر دیکھے کہ کپڑے کو خون لگا، ایک طرف لگا ہے اور وہ خون جو ہے ایسے ہوا کہ ایک طرف سے دوسری طرف بھی پہنچ گیا، کپڑا ہے اور کپڑے کو جو ہے خون دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے. ایک وقت کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ صرف اوپر نظر آ رہا ہے، نیچے نظر نہیں آ رہا، یا نیچے نظر آ رہا ہے اوپر نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کپڑا ایسا ہے کہ خون ایک طرف سے دوسری طرف اصابت کر جائے، اصابت کر جائے یعنی پہنچ جائے. اصابت سے ہے، اصابت کا معنی پہنچ جانا. لہذا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون اصابت کر جائے کپڑے کے دونوں طرف، یہ وجہ یہ صوب وجہین تھا، اصل میں کپڑے کے دونوں طرف چلا جاتا ہے،
اب فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے کے دونوں طرف نظر آ رہا ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. وہ کس طرح؟ ایک وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کے دونوں طرف علیحدہ علیحدہ خون لگا ہے, ادھر بھی لگا ہے ادھر بھی لگا ہے. اور ایک وقت یہ کہ نہیں, ایک طرف لگا ہے اور ادھر سے تفشی کر گیا ہے, سرایت کر, تفشی کہتے ہیں سرایت کو, ادھر سے سرایت کر کے دوسری طرف چلا گیا. فرماتے پس اگر خون اصابت کر گیا ہو کپڑے کے دونوں طرف, پس اگر یہ اصابت جو ہے وہ تفشی کی وجہ سے ہو, فین تفشا من جانب الاخر, ایک طرف سے دوسری طرف سرایت کی ہو تو ایک ہی خون شمار ہوگا. اور اگر سرایت نہیں کی تو پھر یہ دو خون شمار ہوں گے. کیا مطلب؟ سرایت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون علیحدہ ہے, وہ خون دوسری طرف جو ہے وہ علیحدہ ہے, کیونکہ سرایت نہیں کی. سرایت کی صورت میں ایک خون شمار ہوگا. اچھا, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مصنف نے کتاب ذکرہ میں وہاں پر جو وحدت کا حکم لگایا کہ ایک خون شمار ہوگا اس صورت جب اصابت کرے خون دونوں طرف اور وہاں پر تفشی کی ہو تو ایک خون ہوگا, تفشی نہ کی ہو تو دو خون ہوں گے. فرماتے ہیں مصنف نے تفشی کے ساتھ ساتھ وحدت کے لیے ایک خون ایک دم کا حکم لگانے کے لیے ایک اور قید لگائی ہے. وہ کیا؟ رقت الثوب. وہ کہتے ہیں بھائی ایک خون کا تب حکم لگائیں گے اگر کپڑا باریک ہو. اگر کپڑا باریک ہو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی یہ تفشی کی ہے ایک طرف سے دوسری طرف, تو تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خون ہے. لیکن اگر کپڑا باریک نہیں ہے, کپڑا موٹا ہے, تو پھر فرماتے ہیں یہاں پر ایک خون کا حکم نہیں لگایا جائے گا. کیوں؟ موٹے کپڑے سے بعید ہے کہ خون ایک طرف سے دوسری طرف سرایت کر کے گیا ہو. تو لہذا رقت ثوب کی مصنف نے کیا لگائی, وَإِلَّا تَعَدَّدَ. اور اگر رقت ثوب نہیں ہے, کپڑا باریک نہیں ہے, تو پھر تعدد, پھر دو خون شمار ہوں گے, ادھر والا علیحدہ ادھر والا علیحدہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اور شک مسئلہ یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَوْ أَصَابَهُ طَاهِرٌ مَاءٌ طَاهِرٌ. خون لگا, خون جو ہے وہ تھوڑا تھا کپڑے پر یا بدن پر, اس کے بعد پانی, پاک پانی گرا, اور پاک پانی گرنے کی وجہ سے یہ خون پھیل گیا بدن پر یا کپڑے پر. فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے, اصل میں خون جو ہے وہ کم تھا, پاک پانی گرنے کی وجہ سے یہ جو زیادہ ہو گیا, پھیل گیا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ آیا اس خون کی معافی ہے یا نہیں؟ پاک پانی گرنے سے پہلے 2 درہم بغلی تھا, کمتر تھا, قابل معافی تھا, معفو عنہ تھا. یہ پانی گرا تو زیادہ ہو گیا. فرماتے ہیں پانی گرنے کے بعد بھی معفو عنہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قولان, مصنف کے لیے 2 قول ہیں کتاب ذکرہ اور بیان میں. یہ یہاں پر لف نشر مرتب ہے. ذکرہ کا پہلا وفی بقاء العف, ففی بقاء العف عنہ وعدم العف, کہ آیا یہ کا جو ہے وہ اسے معافی ہے یا معافی نہیں ہے. مصنف کے لیے 2 حکم ہیں, ایک ذکرہ میں اور ایک بیان میں. ذکرہ میں پہلا حکم ہے کہ معافی ہے, بیان میں دوسرا حکم ہے کہ معافی نہیں ہے. یہ دونوں حکم ہیں, ٹھیک ہے. اور شارح فرماتے ہیں کہ میرا ہوگا اجودہما الاول, ان دونوں میں سے جو اجود ہے وہ اول ہے کہ معافی رہے گی. کیوں؟ اصل خون کی مقدار کو دیکھا جائے, وہ درہم بغلی سے کمتر ہے, تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ تو پاک پانی گرنے کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ ہوا پانی کی وجہ سے, پانی گرا ہے تو زیادہ ہوا ہے, تو لہذا اصل مقدار کو دیکھا جائے گا اور اس کو قابل معافی ہی سمجھا جائے گا. اور آخر میں کہتے ہیں نام یعتبر تقدیر بہما, اور فرماتے ہیں کہ دونوں کا اعتبار کیا جائے گا. دونوں کا اعتبار یعنی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خون جو گرا ہے اور ساتھ پانی گرا ہے, تو فرماتے ہیں کہ پانی اور خون کو دیکھا جائے گا. خود خون کتنی مقدار میں ہے, وہ خود خون اگر معفو عنہ ہے تو اسے معافی ہے, اگر معفو عنہ کی مقدار سے زیادہ ہے تو اسے معافی نہیں ہے. پانی اگر اس پہ گرا اور پانی کے گرنے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اس کو معتبر نہیں جانا جائے گا. خود خون کو ہی دیکھا جائے گا کہ خون کتنا ہے, قابل معافی ہے یا نہیں.
عبارت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بہاد نجاسات العشر، یہ 10 نجاستیں یجب ازالتها لاجل الصلاۃ، ان 10 نجاستوں کا ازالہ واجب ہے نماز کے لیے. عن الثوب والبدن، کپڑے اور بدن سے. ومسجد الجبہہ، اور فرماتے ہیں کہ پیشانی کے سجدہ کی مقام پر رکھنے والی جگہ جو ہے، پیشانی سجدے کی جگہ پر رکھی جائے جہاں سجدہ کرنا ہے، تو وہ جگہ پیشانی کی مسجد، ٹھیک ہے، وہ بھی پاک ہونا چاہیے ان نجاستوں سے. وان الاوانی، اس طرح واجب ہے ان نجاستوں کا ازالہ کرنا ان برتنوں سے، لاستعمالها، کہ اگر ان برتنوں کے استعمال کیا جائے، فی ما، ان مقامات میں کہ یتوقف علی طہارتها، کہ وہ استعمال موقوف ہے ان کی طہارت پر. وان المساجد، اس طرح مساجد سے بھی جو ہے وہ ازالہ نجاست واجب ہے. وذرائع المقدسہ، ذریعہ مقدسہ جو ان سے بھی ازالہ نجاست واجب ہے. والمصاحف المشرفہ، اور اسی طرح جو مصاحف ہیں آسمانی کتابیں ان سے بھی ازالہ نجاست واجب ہے. وعفی عن فی الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السیلان، معافی دی گئی ہے فی الثوب والبدن، کپڑے اور بدن میں، عن دم الجرح، زخم کے خون سے، والقرح، پھوڑے کے خون سے، مع السیلان، ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خون بہتا ہو، دائمان، ہمیشہ کے لیے بہتا ہو، او فی وقتین، یا اتنے وقت بہتا ہو کہ لا یسع زمن فوات الصلاۃ، کہ اس خون کے فوات کا مطلب رک جانا، ٹھیک ہے، بند ہو جانا. اس خون کے فوادے کی ضمیر دم کی طرف لوٹ رہی، اس خون کے، اس دم کے رک جانے کا زمانہ نماز کی وسعت نہ رکھتا ہو. ملو انقطع وقتاً، لیکن اگر منقطع ہو جائے خون اتنے وقت میں کہ ایسا ہوا کہ وہ نماز کی وسعت رکھتا ہو، فقد استقرب المصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ذکرہ میں مصنف نے جو ہے وہ قریب جانا ہے کس چیز کو، وجوب الازالہ، ازالہ نجاست کے وجوب کو، لانتفاء الضرر، کیونکہ ضرر جو یہاں پر منتفی ہو جاتا ہے. والذی یستفاد من الاخبار، اور وہ مطلب اور وہ مفہوم کے جس کا استفادہ اخبار سے ہوتا ہے وہ یہ ہے عدم الوجوب مطلقاً، کہ مطلقاً واجب نہیں ہے ازالہ کرنا اس خون کا جو پھوڑے کا ہے یا زخم کا ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے سیلان رکھتا ہے یا یہ رک جاتا ہے، حتی یا برا، یہاں تک کہ وہ زخم یا پھوڑا جو وہ ٹھیک ہو جائے. وہ ہوا قوی، اور یہی جو فرماتے ہیں کہ قوی فتویٰ ہے اور حکم ہے. وان دون درہم البغلی، اور فرماتے ہیں اس طرح معافی دی گئی ہے اس خون سے جو درہم بغلی سے کم تر ہے، سعتاً، وسعت کے اعتبار سے اتنا پھیلا ہوا. وقدرا، اور اس درہم بغلی کی مقدار بیان کی گئی ہے بسعت اخمص الراحہ، اخمص راحت کی وسعت کے برابر، یہ ایک مقدار. اور دوسری جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ بعقد الابہام الاولیاء، وقدرا بعقد الابہام الاولیاء، فرماتے ہیں انگوٹھے کے اوپر والی گرہ جو اس کے برابر وسعت رکھتا ہو وہ خون، تو وہ درہم بغلی کے برابر سے کم تر ہوگا. وہ بعقد السبابہ، اس طرح فرماتے ہیں کہ شہادت والی انگلی جو ہے اس کے اوپر والی گرہ کے برابر ہو، تو یہ بھی ایک مقدار ہے درہم بغلی کی. ولا منافات، فرماتے ہیں اس کو کوئی منافات نہیں ہے کہ یہ تین مقداریں جو بیان ہوئی ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کیوں؟ لأن مثل هذا الاختلاف، کیونکہ اس جیسا اختلاف یتفق فی الدراہم، یہ دراہم میں اتفاق پذیر ہوتا رہتا ہے، بضرب واحد، ٹھیک ہے، بضرب واحد، یہ ضرب کی صفت ہے، ایک ہی ضرب کے ساتھ، یہ معنی کرنا ہے بضرب واحد، ایک شخص کی صفت ضرب کے ساتھ، اس وقت یہ معنی ہوگا. وَإِنَّمَا يُغْتَفْرُ هَذَا الْمِقْدَارِ، سوائے اس کے نہیں کہ اس مقدار کی معافی دی گئی، من الدم، دم سے معافی دی گئی ہے اور نجاستوں سے نہیں، غیر دماء الثلاثہ، لیکن 3 دماء جو ہیں، 3 خون جو ہیں ان کے علاوہ. وَعَلَحَقَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اور بعض اصحاب نے دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کیا ہے دم نجس العین، نجس العین کے خون کو، لتضاعف النجاست، کیونکہ نجاست کی زیادتی پائی جاتی ہے نجس العین کے خون میں، جس طرح کے دماء ثلاثہ میں نجاست کی زیادتی ہے. ولا نصفی ہے، لیکن اس میں کوئی نص نہیں ہے. وقضیت الاصل، اور اصل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ ہم اصل بیان کر چکے کہ اصل سے مراد یہاں اصل عدم تخصیص فی عمومات العف ہے، تو یہ اصل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، قضیہ اصل کیا ہے، تقتضی دخولہ، وہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ نجس العین کا خون داخل ہے پھر عموم کے حکم میں، وہ کیا، وہ کہ معافی والا حکم ہے.
والعفو عن هذا المقدار، اور اس مقدار سے جو درہم بغلی سے کم تر والا مقدار ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ یہ مقدار ما اجتماع کی صورت میں موضوع وفاق ہے، یہ تو مقام وفاق ہے، یہ تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ ما تفرق اقوال، اور اگر یہ فرماتے ہیں کہ خون جو تفرق رکھتا ہے تو اس میں اقوال ہیں، اجود ان اقوال میں سے الحاق بالمجتمع، کہ متفرق کو بھی مجتمع کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُوِ عَنْهُ، اور فرماتے معفو عنہ سے خون جو زائد ہو اس میں کافی ہے کیا ازالۃ الزائد خاصتاً، خاص طور پر زائد خون جو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وہ مد کپڑے اور بدن جو ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر حکم لگایا جائے گا، دو قولوں میں سے اصح قول کی بنا پر۔ اصح قول کے مقابلے میں یہ قول ہے کہ نہیں، علیحدہ علیحدہ حساب کیا جائے گا، لیکن اصح یہ کہ دونوں کو ملا کر۔ وَلَوْ أَصَابَ الدَّمُ، وجہ یہ ثوب اگر خون جو ہے وہ اصابت کر جائے، پہنچ جائے کپڑے کے دونوں طرف، فَإِن تَفَشَّ مِن جَانِبِ إِلَى آخَرٍ، پس اگر وہ سرایت کر گیا ہو ایک جانب سے دوسری جانب، تو واحد ایک خون ہے، وَإِلَّا فَإِثْنَانِ، اور اگر سرایت نہ کی ہو تو وہ دو خون شمار ہوں گے۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ الذِّكْرَ فِي الْوَحْدَةِ، فرماتے ہیں کہ مصنف نے معتبر جانا ہے ذکر میں وحدت کے لیے، مع التفشی، تفشی کے ساتھ ساتھ یعنی سرایت کرنے کے ساتھ ساتھ معتبر جانا ہے رکت الثوب، کے کپڑا باریک ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا، اگر رکت ثوب نہیں ہوگی تو تعددا، پھر جو ہے وہ دو خون شمار ہوں گے۔ وَلَوْ أَصَابَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ، اور اگر فرماتے ہیں خون کو لگ جائے، پہنچ جائے مائع طاہر، یعنی کہ پانی ہے، شربت ہے، جوس ہے، کوئی اس طرح کی پاک چیز، بہنے والی، کوئی بھی بہنے والی چیز، اس میں پانی لازمی نہیں ہے، پانی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَفِي بَقَاءِ الْعَفْوِ عَنْهُ، تو فرماتے ہیں پس عفو عنہ کی بقا میں بعدم ہی، اور اس میں کہ وہ عفو باقی نہیں ہے، اس میں ان دو میں قولان، اس کے بعد دو قول ہیں، للمصنف، مصنف کے لیے ذکر میں اور بیان میں، پہلا ذکر میں اور دوسرا بیان میں۔ اجودہما الافضل، ان دو میں سے اجود جو ہے وہ افضل ہے۔ نعم یعتبر تقدیر بہما، شاعر فرماتے ہیں کہ ہاں دونوں کو جو ہے وہ فرض کیا جائے گا، پانی اور اس کو ملا کر، خون کو دیکھ کر۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد